खुदावंद यीशु का जलाली और बेबयान फजल मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आप सबके साथ रहे। और मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल खुदा के कलाम मुकद्दस को लिए हुए क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से आपके दरमियान मौजूद हूँ। और इन दिनों हमारा टॉपिक क्या है जी? आपका ज़ाती फैसला। आमीन। ऐसे फैसले मेरे प्यारों ज़रूर करो कि जिससे आप और आपकी फैमिली बरकत पाए, तरक्की करें, आप माली तौर पे बाबरकत हों, आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हों, आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल रिलैक्स हों और खुदा आपको बरकत दे। हालात तो देखो दुनिया के ठीक नहीं होने, मुखालफत तो दुनिया में ख़त्म नहीं होनी, बेचैनी, बेतरतीबी, नए से नए कवानीन, कोई ना कोई नई वबा, जल्जले, ये सब कुछ तो चुके। बाइबल खुदा के कलाम की बातें हैं और ये अपीयर होती रहनी है। तो लेकिन हमने क्या करना है? अगर हमने इत्मीनान और पीस वाली जिंदगी चाहिए तो वो सिर्फ एक ही है जो हमारा मसीहा कहकर गए कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, वो इत्मीनान जो दुनिया तुम्हें दे नहीं सकती। वो इत्मीनान मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे अजीज भाइयों, नौजवानों, वो ईमान सिर्फ आपको यीशु मसीह में मिलेगा, यीशु की तरफ से मिलेगा, क्योंकि ये उसका दिया हुआ ईमान है कि मैं अपना इत्मीनान और ईमान, वो बरकत, वो ब्लेसिंग तुम्हें दिए जाता हूं। यानी कलाम, वो कलाम जो हमें ईमान में मजबूत करता है और वो ईमान हमारे अंदर इत्मीनान को पैदा करता है, तसल्ली को, पीस ऑफ माइंड, खुशी। और ये सिर्फ यीशु मसीह में है। आमीन। सो आज मेरे अजीजों, फैसला, उसके तल्लुक से मैं चाहता हूं मेरे साथ देखें खुदा के कलाम मुकद्दस में से करंथस के नाम लिखा गया पौलुस का पहला खत और उसका 11वां बाब और उसकी 23 आयत से मेरे अजीजों हम देखेंगे। लिखा है पौलुस पर ये कैसे जैसे रेवलेशन, एक रोया वो देख रहा है और उस रोया को उसने ऐसे जैसे बड़े क्लोज से उस जगह पर वो खुदावंद उसे ले गए कि देख पौलुस, ये सब कुछ इस तरह हुआ था। मैंने क्या क्या स्टेप लिए थे जब होली कम्युनियन मैंने उनको दी थी। लिखा है क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो न आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। पासा आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। खाने में शामिल होने से पहले होली कम्युनियन, पाकिशा, फैसला करो, सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। 3 कैटेगरीज हैं मेरे प्यारों, कुछ कमजोर हैं, कुछ बीमार हैं और कुछ दुनिया से चले गए, जिन्होंने ठीक फैसला नहीं किया कि गुनाह को छोड़ें या इसको छोड़ें, ना इसको छोड़ा ना गुनाह को छोड़ा, दोनों तरफ वो चलते रहे। गुनाह में भी अपनी जिंदगी बसर की और पाक मेज पर भी मुकद्दसों के साथ शरीक होते रहे। इसलिए मेरे प्यारों, लिखा है अगर हम अपने आप को जांचते ठीक फैसला कर लेते तो सजा ना पाते। अगर फैसला करके होली कम्युनियन के अंदर
پاکشا کے اندر، اس پاک بدن پاک لہو کے اندر ہم اس طرح شامل ہوتے کہ ایک فیصلہ کرتے کہ اگر تو میں نے اس میں شامل ہونا ہے پھر گناہ نہیں کرنا، اگر گناہ چی رہنا تو پھر چھڑ دو، نہ اس پاک چیز کی طرف نہ ہاتھ بڑھاؤ، مت اس کو لو پہ۔ اور لکھا ہے لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ خدا تو فیصلہ کرتے ہیں نا، لیکن ہم نہیں فیصلہ کرتے، گناہ بھی اور ساتھ ساتھ ہولی کمیونین بھی، پاکشا بھی، اس بدن اور خون کی مشابہت بھی۔ اس لیے میرے پیارو، بائبل کہتی ہے جب اکثر یہ جب پڑھا جاتا ہے نا، جب پڑھتے ہیں ہم کلیسیا کے اندر، تو بہت سے نوجوان بھائی نوجوان بہنیں وہ نہیں شریک ہوتے، کیونکہ جب پڑھتے ہیں نا کہ پہلے اپنے آپ کو جانچو، جانچتے تو سزا نہ پاتے پھر وہ جانچتے ہیں، پھر وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ ادھر ابلیس زور مار رہا ہوتا ہے اور ادھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے بچوں اس میں شامل ہوں، یہ اچھا ہے، اس میں شامل ہوں، ضرور اس میں شامل ہو۔ یسوع نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے کیا کرو، خداوند کے کلام کو پورا کرو، اس پرومس کے اندر، اس جو خدا نے کہا ہے کہ یادگاری ہے جس کو منانا ہے تو ضرور۔ تو لیکن ابلیس کہتا نہ بندہ بن، تو کیڑے پاسے طور پہ ہیں، تجھ میں تو یہ کمی ہے یہ کمی ہے، اور وہ بہنوں کو بھائیوں کو نوجوانوں کو کئی جگہوں پر ورگلاتا ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ گناہ کو نہیں چھوڑنا، اس کو چھوڑ دینا، اور دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو آؤ آج فیصلہ کرو۔ یہ پرانے عہد نامہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں نا، یہ کس دن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سارے اس میں شامل ہو، جس دن انہوں نے جس رات مصر کی غلامی سے نکلنا تھا، اس رات پھر وہ غلامی میں سے نکل گئے۔ سو آج بچوں جب بھی ہولی کمیونین آپ کے سامنے آئے، یہ ٹیبل آپ کے سامنے لگے، تو آپ بھی نکلو غلامی سے میرے پیارو، گناہ کی، بیرا روی کی، بری دوستیوں کی، ایسے جو آپ کے فیصلے ہیں جن میں سے آپ کا نکلنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، نکل جاؤ، اس میں شامل ہو۔ خداوند سے کہیں خداوند میری مدد کر، آسمان کے خدا ہیلپ می، میری مدد کر میرے خدا، میری مدد کر خدا، میں اس میں سے نکلوں، اپنی اس آزمائش سے ایک اچھا فیصلہ کروں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے خدا۔ اور فیصلہ کرو بچوں، پھر اس میں سے نکلو، ہولی کمیونین کو نظر انداز نہیں کرنا، اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ وقت قریب ہے میرے بچوں، فیصلے کرو، اچھے فیصلے کرو، نجات کے لیے فیصلے کرو، اپنی فیملی کے لیے فیصلے کرو، اپنی خاندانی زندگی کے لیے فیصلے کرو، ہسبینڈ اینڈ وائف فیصلے کریں، بچے فیصلے کریں، ہم نے پیرنٹس کے تابع رہنا ہے، پیرنٹس فیصلہ کریں کہ بچوں کو چرچ لے کر جانا ہے، ہولی کمیونین کے اندر ان کو شریک کرنا ہے، نوجوان بیٹیوں بیٹوں کے ساتھ پیرنٹس ہوتے ہوئے ہم نے اچھا رویہ رکھنا ہے، اچھا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ رکھنا ہے، دوستانہ ماحول رکھنا ہے، ایک ایسی فیلوشپ اپنے بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ کھل کر اپنے دل کی باتیں کرے، اور بیرا روی کے اندر لوگوں کی بتائی ہوئی بری راہوں پر نہیں، خدا کے کلام کی ان راہوں پر چلے۔ بچوں جو پیرنٹس آپ کو سکھائیں، اور پیرنٹس یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک اچھا فیصلہ کرنے کے اندر اپنے بچوں کی مدد کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو انکریج کریں، ان کو سرائیں، ان کی ہیلپ کریں کہ وہ ہولی کمیونین کے اندر شریک ہوں، لیکن وہ اس کو رد نہ کریں۔ وہ سوچوں کے خیالوں کے اندر ایسا نہ ہو کہ وہ بیرا روی کے جو پلر ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہو اور خدا کے کلام ان کو کمزور نظر آئے۔ نو، وہ اس کو رد کریں، اور خدا کا کلام جس کے وسیلے سے نظام کائنات چل رہا ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں،
اس کو اپنے دل میں، اور پیرنٹس اپنے بچوں کی مدد کریں، سکھائیں، تعلیم دیں۔ جس دن آپ نے ہولی کمیونن والا سنڈے سروس آپ کے چرچ میں ہو یا اس کے علاوہ کسی دن میں بھی ہیں، پیرنٹس آپ بہتر سمجھتے ہیں، ضرور ان کے ساتھ بیٹھیں، سٹنگ کریں اور ان کو بتائیں کہ بچوں آج ہم سارے اس پاک عشاء کے اندر اپنی اس پاک جماعت کے ساتھ ہم شامل ہوں گے، ہم شامل ہوں گے، اور کہیں پر بھی کمزوری ہے اور ایک اچھے پیرنٹس ہوتے ہوئے ان کی مدد کریں، ان کی مدد کریں، ہیلپ کریں، اور بہن بھائیوں کی، کلیسیا کے لوگوں کی، پڑوسی کی، جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے آپ ضرور ہیلپ کریں دوسروں کی، تاکہ وہ سب اس کے اندر شامل ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کو اپنے اندر رکھیں۔ یسوع مسیح کو، پاک روح کو، خداوند آسمان کے خدا کو، خدا باپ کو وہ صدا عزت دیں، جلال دیں، اسے آنر کریں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو ڈیئرز۔